اندر اندر. بہرحال ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ کیا ہے کہ ان کا کوئی جاننے والا ہے اور وہ ایتھیسٹ بن رہا ہے، مسلمان گھرانے کا کوئی نوجوان ہوگا. اس کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ سارے مذہب ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو اس لیے میں خدا کو نہیں مانتا. کیونکہ پھر اس کے ذہن میں ایک وسوسہ یہ آیا کہ اگر میں قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور مجھے پتا چلے کہ جنت میں تو شرما جی کو جانا ہے عبداللہ کا کیا کام، تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ جو اچھا یہ الفاظ اس کے نہیں، یہ الفاظ تو میں نے کر دیے. دیکھیں یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یعنی شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عام لوگوں کے یا خصوصاً وہ لوگ کہ جلدی جو شیطانی ٹریپ میں اور وسوسوں میں آ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کا کیڑا پیدا کر دے کہ وہ پریشان ہو جائیں کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. یہ وسوسہ اس لیے آتا ہے کہ ایک انسان نے کبھی بھی مذہبوں کو اور مختلف جو ادیان اس انسانیت نے الگ الگ ادوار میں اختیار کیے ہیں، ان کی تاریخ کا کبھی اس نے مطالعہ نہیں کیا، اس نے کبھی بھی ان کی ہسٹری کو نہیں پڑھا. یعنی نہ تو وہ کرسچینٹی سے واقف ہے، نہ وہ جوڈازم سے واقف ہے، نہ وہ ہندوازم سے واقف ہے، نہ جینزم سے واقف ہے، نہ سکھزم سے واقف ہے، اور اسلام کا تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا. اور شیطان نے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ بھائی اگر مرنے کے بعد زندہ ہوئے اور پتا چلا کہ ہندوازم ہی ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہی سوال کی بنیاد ہے، ہندوازم ہی کا لفظ اس سوال میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سوال وہ آدمی کرے گا کہ جس کو ہندوازم اور اسلام کے بارے میں جو بنیادی فرق ہے وہ نہیں پتا ہے. تو پہلا فرق تو شرک اور توحیدی کا ہے کہ ہندوازم میں سوائے شرک کے اور کیا ہے، اور اسلام کی بنیاد واضح ترین یعنی بالکل ایبسولوٹ کلیئرٹی کے ساتھ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے. پہلا فرق تو یہ. دوسرا فرق ہے آخرت کا عقیدہ، کہ ہندوازم میں آخرت کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے. ان کے ہاں تو مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونا ہے، اور اگلا جنم آئے گا، وہ اگلا جنم آپ کے کرم کی بنیاد پر ہوگا، یعنی آپ نے جو کام کیے اچھے یا برے اس کی بنیاد پر آپ کی دوبارہ پیدائش ہوگی. اچھے کام کیے تو آپ برہمن پیدا ہوں گے، اور اگر آپ نے برے کام کیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ شودر پیدا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ انسانی پیدا نہ ہو، آپ گدھے کتے بندر کی شکل میں یا کسی کیڑے مکوڑے کی شکل میں یا کیڑا مکوڑا بھی نہیں یعنی کسی پلانٹ کی شکل میں آپ پیدا ہو جائیں. تو ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی ہندوازم کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے مطابق اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیں، وہ مرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور دوبارہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کیڑے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. تو کیا کیڑے کو اتنا شعور ہے کہ یہ جو میں کیڑا بنا ہوں، پچھلے جنم میں اچھا خاصا سیٹ تھا، بنیا تھا، اور دبا کر میں سود بٹے کے اوپر کام کر رہا تھا، اس جنم میں یہ جو میں کیڑا بنا ہوں یہ کیڑا اس لیے بنا ہوں کہ میں نے لوگوں کو بہت لوٹا تھا پچھلے جنم میں، میرے کرم بڑے خراب تھے، اس لیے اوپر والے نے مجھے کیڑا بنا دیا. تو یہ تو اس وقت ہوگا نا جب کیڑے کو اتنا شعور ہوگا کہ وہ کیڑا کیوں بنا ہے، اس کو تو یہ شعور ہی نہیں ہے. تو اگلے جنم کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہندوازم کا بنیادی کانسیپٹ ہے، اور اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں بھی اگلا جنم ہے لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اسلام میں اگلا جنم آخرت میں ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور وہ زندہ اس لیے کرے گا تاکہ جو انسان اس زندگی میں مان کر گیا ہے اور کام کر کے گیا، یعنی ماننا بھی اور کام کرنا بھی، اس کا عقیدہ کیا اور اس کا عمل کیا ہے، عقیدے اور عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے کہ کس نے انصاف کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور کس نے ظلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے. کوئی انسان کیڑا نہیں بنے گا، کوئی انسان گدھا بندر نہیں بنے گا. انسان اگر مرا ہے تو انسان ہی اٹھے گا اور اس کو یہ یاد دلایا جائے گا، بلکہ اس کو یاد رہے گا کہ میں اپنی زندگی کیسے گزار کر آیا ہوں. تو ذرا تصور کریں کہ جب دونوں ورلڈ ویوز میں اتنا بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے،
تو کوئی آدمی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ یار میں مرنے کے بعد اگر مجھے پتا چلا کہ اسلام غلط ہے اور ہندوازم صحیح ہے، پتا یہ کمپیریزن غلط ہے نا، کیونکہ مرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو ہندو ریلیجن آپ کو پتا چل ہی نہیں سکتا اگر آپ کیڑے مکوڑے بن گئے کہ ہندوازم صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ کیڑے مکوڑے کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا، جانور کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، اور یہ وسوسہ کیوں آیا ہے؟ جہالت کی بنیاد پر آیا ہے، چونکہ آپ کو یا وسوسہ جس کے ذہن میں ڈالا ہے اس کو نہ ہندوازم کا پتا ہے نہ اس کو اسلام کا پتا ہے۔ تو یہ چیز، اور اس موضوع پر میں نے کئی مرتبہ گفتگو بھی کی ہے کہ اگر واقعی کسی آدمی کو یہ لگتا ہے تو وہ دیکھے ہر مذہب میں کہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ کتنے کلیئرٹی کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، مثلا عیسائیت ہی کو لے لیں کہ عیسائیت میں جو ان کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہ ٹرینٹی کے اوپر ہے، یعنی ان کی توحید تثلیث میں ہے۔ اگر وہ تثلیث والے خدا کو نہیں مانیں گے تو وہ عیسائی نہیں ہیں، ان کے یہاں توحید کا کانسیپٹ ہی تثلیث کے ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، آپ اگر کسی عیسائی سے پوچھیں کہ بھئی تثلیث کی تعلیم سب سے پہلے نہایت واضح انداز سے کس نے دی تھی، حالانکہ یہ ایک فیکٹ ہے اور اس کو عیسائی اسکالر مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریزرکشن کے تقریباً 250-300 سال کے بعد جو اسمبلی آف نائسیہ ہوئی، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ عیسائیت کی بنیاد تثلیث ہوگی۔ لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں ہی تثلیث ملتی ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر ہم یہ مان لیں تو حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت یوسف نے، حضرت یعقوب نے اور حضرت نوح نے، حضرت آدم نے، کیا ان حضرات نے، حضرت لوط نے، کیا ان انبیاء علیہ السلام نے بھی تثلیث کی تعلیم دی ہے؟ اگر دی ہے تو عیسائی ثابت کریں کہ کہاں دی ہے۔ تو وہ خود یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تثلیث کی تعلیم دی، تو گویا کہ انسانیت کو حقیقی توحید جو کہ ان کے مطابق حقیقی توحید ہے اس کا پتہ ہی 2000 سال پہلے چلا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ توحید کیا ہے، جبکہ ہزاروں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو یہ تو خدا کے اوپر اعتراض ہوگا نا کہ خدا نے انسانیت کو اس دنیا میں بھیجا اور یہ نہیں بتایا، اپنا تعارف نہیں کرایا کہ ایک ہونے کا کیا مطلب ہے، ایک ہونے کا مطلب 3 ہونا ہے، اور 3 ہونے کا مطلب ایک ہونا ہے، یا ایک ہونے کا مطلب ایک ہی ہونا ہے، یہ نہیں بتایا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا فلا ہے عیسائیت میں۔ اب آپ اسلام کی کسی بھی عقیدے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس عقیدے کے اندر بالکل کلیئرٹی ہے، کنسسٹنسی ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو پھر شیطان بہت آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اسلام میں، اور یہ بھی ایک چیز، ایک اصول میں آپ کو اور بتا دوں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی تھیولوجیکل ایشو پر بات کرتے ہوئے، جب آپ تھیولوجی پر بات کریں گے، یعنی خدا کیا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی صفات کیا، اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، جب آپ کسی بھی دین پر بات کریں گے تو دین کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے، احکام پر نہیں ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ اصول ہے۔ دین کی بنیاد عقائد پر ہوگی، احکام پر نہیں ہوگی، یعنی احکام کی بنیاد پر یہ طے نہیں کیا جائے گا کہ دین صحیح ہے یا نہیں ہے، بلکہ عقائد کی بنیاد پر طے کیا جائے گا کہ دین صحیح ہے یا دین صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے جتنی بھی آپ کو مثالیں دی ہیں، چاہے وہ ہندوازم ورسز اسلام ہو یا اسلام ورسز کرسچینٹی ہو، یہ مثالیں عقیدے کی ہیں۔ میں نے احکام کو ٹچ کیا ہی نہیں ہے، چونکہ احکام کی بنیاد پر ہم طے نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام انسانیت کی رعایت کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں کہ انسان اپنے آئی کیو لیول پر کہاں تک پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احکام میں ہم ایوولوشن دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں احکام الگ تھے، حضرت نوح کی شریعت میں احکام الگ تھے، حضرت ابراہیم کی شریعت میں احکام الگ تھے، اور اس طریقے سے جو ایک گریجول پروسیس ہوا ہے یا ایوولوشن ہوا ہے احکام میں، یہ اس لیے ہوا ہے چونکہ انسانی تہذیب ترقی کرتے 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 یہاں تک پہنچی ہے۔ تو آج جس جگہ اس انسانی تہذیب کھڑی ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں احکام بیان کر دیے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضرت یعقوب کو کی شریعت میں دیا جانے والا یہ حکم صحیح نہیں ہے چونکہ اسلام نے اس کو بدل دیا ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، چونکہ ہم احکام کی بنیاد پر نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو جج کر سکیں گے، اور نہ حضرت یعقوب کی لائی ہوئی شریعت کی بنیاد پر اسلامی شریعت کو جج کر سکیں گے۔ احکام بنیاد بنتے ہی نہیں ہے، اصل ہے بنیاد عقیدہ، اور عقیدہ ایک ہے،
وہی عقیدہ جو حضرت آدم کو دیا گیا اور وہی عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہی عقیدہ ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک یہ اسلام ہی بطور عقیدہ قابل قبول ہے. تو ہماری اسٹریمز میں اگر کچھ لوگ آئیں اور آ کر اسلام پر اعتراض کریں کہ جی آپ کے یہاں فلاں حکم ہے، آپ کے یہاں قصاص ہے، آپ کے یہاں جزیہ ہے، آپ کے یہاں یہ سب احکام ہے، گفتگو بنیادی طور پر عقیدے پر ہونی چاہیے. احکام انسانی تہذیب کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور انسانی عقل کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے آتے ہیں. اور عقیدہ کنسسٹنسی کے ساتھ رہتا ہے. انسان چاہے جیسا بھی ہو، وہ جنگل میں رہے گا تب بھی اس کو وہی عقیدہ اختیار کرنا ہے، وہ ایک اربن سویلائزیشن میں رہے گا تب بھی اس کو وہی عقیدہ اختیار کرنا ہے، وہ ایسٹ میں رہے کہ ویسٹ میں، وہ مارس میں رہے کہ اس گلوب میں، عقیدہ ایک ہی رہے گا لیکن احکام بدلتے رہیں گے. اس لیے اعتراض یا گفتگو یا ڈائیلاگ جب بھی ہو وہ عقیدے کی بنیاد پر ہو، نہ کہ احکام کی بنیاد پر. تو یہ چند تمہیدی باتیں تھیں. اچھا، ساتھ میں ہمارے توحید صاحب بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.